السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ توبہ رکو نمبر 8۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہو اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیزوں کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یعنی اموال زکوٰۃ۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو، اور مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کے بنسبت زیادہ خستہ حال ہو۔ تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے مخالفت میں سرگرم ہو اور مال دے کر ان کے جوش و عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کی مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی مدد نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مطیع و فرمان بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کرانا ہے۔ راہ خدا کا لفظ عام ہے، تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں۔
علماء کے ایک گروہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی روح سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہیں کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ جدوجہد جس سے مقصود اور نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو۔ اس جدوجہد میں جو لوگ کام کریں، اس کو سفر خرچ کے لیے، سواری کے لیے، آلات و اسلحہ اور سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالات سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جائے گی۔